بھاگنے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے لعنت، کہ ہم اللہ معاف کر بہرے گنگے اندھے ہو چکے ہیں، ہمارے دلوں پہ مہر لگ گئی۔ ایک ہی بات کو بتا رہے ہیں، ایک ہی بات اللہ میاں 1,34,000 پیغمبر آ کے ایک ہی بات دہرا رہے ہیں، کسی نے کوئی الگ بات نہیں کی۔ وہی اللہ ایک اللہ ہے، اللہ کی باتوں کو مانو، اور کیا بات کر رہے ہیں؟ سب ایک ہی بات کر رہے ہیں۔ کوئی بھی پیغمبر آ کے کسی اور نے کوئی اور بات کی، ایسا نہیں ہوا۔ وہ ہر زمانے کے لحاظ سے، ان کے فہم کے لحاظ سے بات کی گئی، اور اسی فہم کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے طبیب اتارے۔ یاد رکھیے گا، جو بات بتا رہا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کہ جیسے انسان ہوتا ہے اس کے فہم کے لحاظ سے بات کرنی پڑتی ہے، اسی فہم کے لحاظ سے اس کا طبیب بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح ہماری اور آپ کی زندگی میں بھی ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی عادت اللہ کیا ہے، کہ جس زمانے میں جادوگری تھی، جادو عروج پہ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو عصا دی، جادوئی کے ذریعے جو ہے ان کو ان باتوں کو سمجھایا گیا کہ بھائی اصل چیز جو ہے وہ کیا ہے، وہ جادو، اگر یہ جادو ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ تو کہنے کا مقصد کیا ہے، جب جادوگری تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے قوم کو جادو کے ذریعے بات کو بتایا گیا کہ بھائی یہ تمہاری کامیابی نہیں ہے، کامیابی اگر جادو ہے تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر تو کوئی نہیں۔ دوسرے قوم آ جائیے، عیسیٰ علیہ السلام۔ جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اس زمانے میں بیماریاں بڑی عام تھیں، کوڑ کا مرض تھا، اسی طرح بیماریاں تھیں، اور اس بیماری کو دور کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا معجزہ دیا کہ جس پہ ہاتھ پھیر دیتے تھے اس کی بیماری صحیح جاتی تھی، یہاں تک کہ جو مردے کو پڑ کے پھونک دینا مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ تو جس زمانے میں جو چیز تھا وہی اس کا فہم ہوتا ہے، اگر وہ چیز کو سولو کر دیں تو میرے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ مطلب یہ سپیریٹی اس چیز میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا وہ کس چیز کا دیا؟ وہ جادو کا دیا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں معجزہ کسی بیماری کا نہیں دیا بلکہ جادو کا دیا۔ ایسی چیز جو خلق کے اندر عام نہیں تھی، عصا نے جو ہے وہ اژدہا بن گیا، جو مرضی اس کو آسان بنا لیا۔ اسی طرح جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ بڑے فصیح و بلاغت کی باتیں کرتے، شعر و شاعری، بچہ 5-5 8-8 6-6 سال کا بچہ ایسی سی باتیں کرتا تھا کہ لوگ دنگ رہ جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا اتارا؟ قرآن اتارا۔ بھائی یہ بات تو وہی ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن اس بات میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ یہ جو باتیں ہیں یہ اللہ کی باتیں ہیں۔ آپ اسی طرح قرآن میں بہت سارے دیکھیں گے، ہر چیز کا ردھم ایک جیسا نظر آتا ہے۔ وہ ردھم کا مطلب کیا ہے؟ کہ بھائی وہی شاعری کے انداز میں بیان کیا جائے۔ تو لوگ نے یہ سمجھا کہ شاید یہ بھی شاعر ہے، کہ وہ شاعری نہیں تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی ہر دور میں آیا اللہ تعالیٰ نے کیا اتارا؟ اسی کے لحاظ سے طبیب اتارا۔ اس دور سے اب جو گزر رہے ہیں، یہ دور کس چیز کا دور ہے؟ یہ مال کا دور ہے۔ یہاں مال جو ہے وہ سب سے زیادہ سپیریئر ہے۔ جس کے پاس زیادہ مال ہے وہ زیادہ سپیریئر ہے، جس کے پاس زیادہ فیسلٹیز ہے وہ زیادہ سپیریئر، جس کے پاس زیادہ چیزیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کامیاب ہے، تو لوگ اس کے پیچھے بھاگنے لگ گئے۔ لیکن اصل میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی سپیریئر ہے۔ اور اس دور کے اندر ہمارے جو ہمارے جسے کہیں گے پیر و مرشد گزرے، استاد گزرے، تو ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایسی جادوئی چیزیں دی کہ مال تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اور جس دور میں بھی آپ دیکھیں گے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جس دور میں دیکھیں گے 10-10 ہزار لوگ کھانا کھا رہے ہیں، فلاں چیز ایسا فروانی ہے کہ پتھر کو اٹھا کے دے دیا سونا بن گیا، فلاں۔ آپ جتنے بھی ان کے جو کرامات سنیں گے اسی نوعیت کے ہوں گے کہ بھائی امیر خسرو ان کو دیا، کیا نام ہے، ایک صاحب آئے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، ان کی بچیوں کی شادی کا مسئلہ تھا، کسی نے کہا کہ بھائی خواجہ کے پاس جائیں، وہاں جو ہے یہ مسئلے حل ہو جاتے ہیں، بڑے مالدار ہیں۔ یہ آئے اسی نیت سے کہ بھائی خواجہ کے پاس آئیں گے تو کچھ مل جائے گا۔ تو 1 دن رہے، 2 دن رہے، 3 دن رہے، 3 دن کے بعد خواجہ نے پوچھا بھائی آپ کیوں آئے؟ کچھ بتا بھی نہیں رہے آپ،
کہ حضرت مسئلہ یہ ہے کہ میری بچیوں کی شادی ہے، اس کے لیے مجھے پیسے چاہیے، اور وہ پیسے جو ہے وہ پیسے چاہیے، پیسے تو بھی میرے پاس ہے نہیں. بہرحال تم ایسا کرو، رک جاؤ، اگر کوئی غنیمت مال غنیمت آتے ہی میرے پاس جو پیسے آئیں گے میں تمہیں دے دوں گا. وہ پھر کہ ٹھیک ہے سر میں رک جاتا ہوں. وہ 3 دن اور رک گیا، کوئی پیسے نہیں آئے. بہرحال جاتے وقت کیا کیا انہوں نے کہ صاحب اب تو 3 دن اور ہو گئے حضرت، مجھے جانا بھی ہے، شادی کا انتظام بھی کرنا ہے، آپ بس مجھے رخصت دیں، یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں، سنا تھا کچھ ہوا کچھ. اس نے کہا چلو جا رہے ہو تو ایسا کرو، یہ میری کھڑون ہے نا، یہ لے جاؤ. صاحب پیسے مانگنے آیا تھا، یہ تو کھڑون دے رہے ہیں. کھڑون سمجھ چپل ہوتی ہے، تو وہ جو ہے یہ لے جاؤ. اب وہ کیا کرتے صاحب، میں نے کہا ٹھیک ہے سر یہی لے جاتا ہوں. وہ لے کے چلے، کیونکہ پہلے سفر اسٹاپ بائی اسٹاپ ہوتا تھا، ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ تیسری جگہ. اور ابھی بھی ایسے ہوتے ہیں، یہاں سے ہم حیدرآباد جائیں گے، حیدرآباد والے جو آ رہے ہیں وہ حیدرآباد رکیں گے، اس طریقے سے اسٹاپس ہوتے تھے. تو ایسے ہی وہ چپل لے کے چلے، بیچارے بڑی مایوس ہو کے یاد آتا کچھ ملا ہی نہیں. تو ہوا یہ کہ جس اسٹاپ پہ رکے وہاں سے امیر خسرو آ رہے تھے اپنے تجارت کا سامان لے کر، مال دولت. جب اس علاقے میں پہنچے تو نے کہا میری پیر کی خوشبو آ رہی، میری پیر کی خوشبو آ رہی. اب وہ خوشبو، پیر کی خوشبو آ رہی ہے، تو وہ ڈھونڈتے ڈھانڈتے پتہ چلا کہ بھائی یہ جو خیمہ لگا ہوا ہے اس کے اندر سے آ رہی ہے. جب اس کے اندر گیا تو کوئی تھا نہیں، وہ آدمی تھا. کیا مجھے پیر کی خوشبو آ رہی ہے؟ کیا مطلب پیر کی خوشبو آ رہی ہے؟ صاحب میرے حضرت خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ان کی خوشبو آ رہی. ارے صاحب ہوا یہ کہ میں گیا تو تھا ان کے پاس، لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے جو ہے وہ، میں گیا تھا پیسے کے لیے لیکن پیسے تو دیے نہیں انہوں نے. ایک کھڑون دے دی، دیکھو یہ کھڑون. اس نے اٹھایا، سر پر رکھ لیا حضرت امیر خسرو نے. نہیں کھڑون مجھے بیچو گے؟ آپ بیچو گے کیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ چلو ایسا کرو، یہ جو میں یہ اونٹ کا جو بھرا ہوا ہے نا مال سے، یہ ایک لے لو، پھر تھوڑے بعد نہیں 2 لے لو. اب وہ سوچ رہا ہے، وہ سمجھ رہے ہیں شاید یہ سودا نہ مانے گا. وہ 3 4 جتنے تھے، یار سارے اونٹ جو بھرے ہوئے سب لے لو، مجھے یہ کھڑون دے دو بس. اس سے بڑی کیا بات ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس کو اس کھڑون کے بدلے اتنے مال و دولت سے نواز دیا. اور وہ جب کھڑون لے کر واپس لے کر جب اپنے پیر مرشد کے پاس آئے، حضرت یہ آپ کی کھڑون کہنا بڑا سستا سودا، حضرت یہ ہوا تھا کہنا بڑا سستا سودا کر لیا تم. تو یہ اصل میں ہوتا کیا ہے، جس دور کے اندر اللہ تعالیٰ اس دور کے لحاظ سے اس کو دیتے ہیں. اور ہم نے اپنے بزرگوں کو یہی دیکھا یار، مال کی کمی نہیں، عزت کی کمی نہیں ہے، کوئی چیز ایسی نظر نہیں آتی. اچھے سے اچھا کھاتے ہیں، اچھے سے اچھا پہنتے ہیں، اچھی سے اچھی گاڑی، اچھے سے اچھا کون چیز ایسی تھی جو آپ یقین کریں نہیں ملتی. اور ان سے تعلق رکھنے والے سب کے پاس ایسے ہی، کوئی بھی کنگا نظر نہیں آتا. اللہ تعالیٰ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بندوں کو اس کے طفیل وہ چیز عطا فرماتے ہیں. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ یار یہ جو دین ہے، جس دین کی ہم بات کر رہے ہیں، جس دین حق کی بات کر رہے ہیں، ہمیں یہ دین حق نظر کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ اللہ والے دور حاضر میں یا تو وہ چھپی گئے، یا پھر جنہوں نے عمل کیا وہ دیندار نہیں ہے. دین تو عزت کا نام ہے، کوئی امتحان ہوگا اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن دین تو نام اس کا ہے، عزت کا ہے، حق